جی ہم پاکستان کو اپنی ماں سمجھتے ہیں اور سندھ اس کا حصہ ہے. اور دوسرا یہ کہ ان وزیر موصوف نے ضرور یہ بھی بتایا ہوگا کیا سندھ کوئی تقسیم کرنے کے خلاف ہے یا پنجاب کو بھی تقسیم کرنے کے خلاف ہے؟ کیا پنجاب کی پیپلز پارٹی خلاف ہے پنجاب کو تقسیم کرنے کے؟ آرٹیکل 140 سے جو پنجاب اسمبلی سے سلام پیش کرتا ہوں، پنجاب اسمبلی کو سلام پیش کرتا ہوں، جو آرٹیکل 140A وہاں پہ پیش کیا گیا، اس میں پاکستان پیپلز پارٹی کے ایک بہت ہی معتبر خاندان یوسف رضا گیلانی کے صاحبزادے موسیٰ گیلانی بھی شامل تھے، علی حیدر بھی شامل تھے. تو بتائیے، اس کو تو ہم نہ منافقت کہہ رہے ہیں نہ دو پالیسیاں ہونی چاہیے. یہ کسی اور ملک میں ہے پنجاب، سندھ کسی اور ملک میں ہے. پنجاب میں کوئی اور آئین کام کرتا ہے، سندھ میں کوئی اور آئین کام کرتا ہے. اور صوبے کے بارے میں بھی کسی دن آ کے بتائیں کہ یہ ملک ہے یا صوبہ ہے. اور صوبہ جو ہوتا ہے وہ انتظامی یونٹ ہوتا ہے، آبادی کے ساتھ بڑھنا چاہیے. یہ ایک آئین کا تقاضا ہے، MQM کا تقاضا نہیں ہے. 3.5 کروڑ کا شہر جب 2 کروڑ گنا جائے گا اور باقی یہ آدھا گنا جائے گا، وہ 30% زیادہ گنا جائے گا، تو مصنوعی اکثریت ہے وہ رہے گی، تو یہ گیدڑ سنگی بھی رہے گی. اور جناب ایک بات کہنے کی اجازت دیجیے، جو کچھ کراچی میں 50 سال سے ہو رہا ہے، چلے اس سے آگے نہیں جاتے بھیا امین بھائی، 50 سال سے جو ہو رہا ہے وہ ہم سب کے سامنے. کراچی 50 سال پہلے ایسا نہیں تھا، اور کراچی 2008 میں بھی ایسا نہیں تھا. اچھا سنتے نا جواب. تو بات یہ ہے کہ یہ مصنوعی اکثریت جس دن ختم ہو گئی کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. کراچی پاکستان کی عوام کو صحیح گن لیں، جو مطالبہ آپ ہمیں بٹھایا ہوا کوئی اور کر رہا ہوگا، حلال ہو جائے گا ہمارا مطالبہ. جیسے جماعت اسلامی ہمارے بہت سارے نعروں کو غیر اسلامی، غیر انسانی اور پاکستان کے مفادات کے خلاف سمجھتی تھی. میں سلام کرتا ہوں جماعت کو، اس نے ہمارے سارے ایسے کافرانہ اور بزدلانہ نعروں کو اپنے بینرز کا حصہ بنا لیا. اب ماشاءاللہ وہ بھی کہتے ہیں کراچی کا نمائندہ. پہلے کراچی کہنا جرم تھا، اب ووٹ کے لیے ضروری ہے. یہ ہماری کامیابی ہے. ہمارا نعرہ جو لگائے گا، جو ہم نے لگایا ہے وہ ہماری کامیابی ہے. کوئی پیشہ ور سیاستدان نہیں ہے کہ گھروں میں بیٹھ کے پریشان ہوں گے. جن شہروں کو 17 سال سے مکمل طور پہ اگنور کر دیا گیا ہے، اور کراچی وہ شہر ہے، وہ بیٹھ گیا تو پورا ملک بیٹھ جائے گا. اس کے لیے ہم نے اس حکومت سے معاہدہ کیا تھا، کراچی پیکج لیا تھا، حیدرآباد پیکج لیا تھا. اس میں تاخیر کیوں ہو رہی ہے؟ ہماری نالائکی سے، یا کوئی رکاوٹ ڈال رہا ہے، کوئی بلیک میل کر رہا ہے حکومت کو، اور حکومت کو بھی متنبر کر رہے ہیں. اگر آپ نے بلیک میلنگ میں آنا ہے تو ہمیں بتائیے تاکہ ہم اپنا فیصلہ کریں. اگر آپ حق کے ساتھ نہیں کھڑے ہو سکتے، اصول کے ساتھ نہیں جڑے رہ سکتے، تو بتائیے پھر ہماری کیا ضرورت ہے آپ کو. ہم آپ کی حکومت کو نہیں گرنے دیں گے، لیکن ہم ایسے گناہ کا بھی حصہ نہیں بنیں گے جس سے ہم آپ کو کچھ نہ مل رہا ہو. 40 ارب کا آج کی MQM نے کراچی کے لیے اور حیدرآباد کے لیے الگ تقریباً 50 ارب کا پیکج لیا ہے. ایک ایک کر کے اب یہ زمین پہ یہ کام اتر رہا ہے، گڑھے کھودے جا رہے ہیں. اور کون سے کام ہو رہے ہیں یاد رکھیے گا، وہ کام جو وفاق کے کرانے کے نہیں ہیں، جس کا آپ ٹیکس صوبائی حکومت کو دیتے ہیں. پانی کا ٹیکس صوبائی حکومت کو دیتے ہیں. ہم اس پیسے سے KMC کو دیتے ہیں. KMC تو اب آ گئی جیسی ہے جتنی بھی ہے. نکاسی آپ کا کام ہم کر رہے ہیں، جو صوبائی حکومت پانی کا اور بلدیاتی حکومت کو کرنا ہے. پینے کا پانی کا ہم کر رہے ہیں، گلیوں اور سڑکوں کا ہم کر رہے ہیں. ہمیں تو بڑے بڑے برج بنانے چاہیے، تعلیمی ادارے بنانے چاہیے. وہ پیسے جو تعلیم اور صحت پہ خرچ ہونا ہے ہم ان پہ لگا رہے ہیں جو زمین میں دفن ہو جائیں گے، نظر بھی نہیں آئیں گے. ہم اپنے تختی لگانے کی بھی حق میں نہیں ہوتے. سیاست ہمارا کاروبار نہیں ہے.
خود نمائی سے بچنا ایم کیو ایم کی پوری پہلی تعلیم ہے. اپنے کام کا کریڈٹ دوسرے کے کام کی کریڈٹ کو چوری کرنا ہمارا کام نہیں ہے. یہ ایم کیو ایم نے لیا تھا, تنہا لیا تھا, لڑکے لیا تھا, پاکستان میں جمہوریت کے قیام کے لیے اس کے تقاضے کے طور پہ لیا تھا, بلیک میل کر کے نہیں لیا تھا. اس شہر کے لیے لیا تھا جس کی وجہ سے پاکستان, کراچی, بار بار کہتے ہیں کراچی چلتا ہے تو یہ ملک پلتا ہے. ہم اس کی اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں. ہمارے اجداد نے بنایا تھا, اس کو سنبھالنا, سجانا, سنوارنا اور قائم رکھنا اور استحکام دینا ہماری ذمہ داری ہے. ہم یک طرفہ طور پر یہ ذمہ داری پوری کرتے رہیں گے. پاکستان کی خوشحالی کا مقصد ہے پاکستان کے 25 کروڑ عوام کی خوشحالی. پاکستان کی آزادی کا مقصد ہے پاکستان کے 25 کروڑ عوام کے احساس آزادی. تو انشاءاللہ تعالی اس پہ رکاوٹ آتی رہیں گی, ہم یہ رکاوٹ دور کرتے رہیں گے. جتنا بھی ہے, جیسا بھی ہے, ہم اس ترقیاتی کاموں کو پورا کرتے رہیں گے. اگر عوام ہمیں انصاف فراہم نہیں کریں گے اور عدالتیں بھی نہیں کریں گی اگر, تو ہم اپنا جمہوری حق استعمال کریں گے. سڑکوں پہ جائیں گے, گلی گلی میں جائیں گے, عوام سے بات کریں گے. دوسری بات یہ ہے کہ آج ہم بات کیوں کر رہے ہیں. ہم نے پہلے سیاسی جماعتوں سے مذاکرات کرے. ایک اور بڑی اہم بات کروں میں کہ لوگ کہتے ہیں آپ بھی مجرم ہیں 18ویں ترمیم کے. تو مجرم ہے تو کیا ایم کیو ایم آج بھی یہ مطالبہ کر رہی ہے کہ 18ویں ترمیم کو ختم کر دو؟ ہم تو کہہ رہے ہیں نہیں. ہم تو کہہ رہے ہیں 18ویں ترمیم پہ مکمل عمل کیا جائے. ہم اس گناہ میں اس لیے شریک ہوئے تو 140 میں اے لگا سکیں, عوام کو لگا سکیں, اس کی تشریح کر سکیں. جب بات نہیں بنی تو ہم سپریم کورٹ پہ گئے. ہم اکیلے ہیں اور ہم نے مجبور کیا اس وقت کی وفاقی حکومت کو ہمارے پیچھے آؤ. لیکن ہمارا مقدمہ تھا, وہ اپنا مقدمہ الگ لے کے گئے, ہم اپنا مقدمہ. متحدہ قومی موومنٹ پاکستان نے ہمیشہ کے لیے سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ اپنے پاکستان کی عوام کے حق, یہ فیصلہ ایم کیو ایم کے حق میں نہیں ہوا ہے, یہ پاکستان کی عوام کے حق میں ہوا ہے, پاکستان کی جمہوریت کے حق میں ہوا ہے, پاکستان کے آئین کے خاطر ہوا ہے. 130 شہروں کے لیے, اس کراچی اسپیسیفک نہیں. یہ فیصلہ پاکستان کے 25 کروڑ عوام کے لیے ہوا ہے, پاکستان کی لاکھوں یوسیز کے لیے ہوا ہے. 130, 35, 40 جو چھوٹے بڑے شہر ہیں ان کے لیے ہوا ہے, جتنے ضلع ہیں ان کے لیے ہوا ہے, جتنے ڈویژنز ہیں ان کے لیے ہوا ہے, جتنی گلیاں ہیں ان کے لیے ہوا ہے. یہ کراچی کے لیے نہیں ہوا ہے, حیدرآباد کے میر فخر نواب شاہ سکر کے لیے نہیں ہوا ہے, یہ لاڑکانہ کے لیے بھی ہوا ہے, یہ نوشیر افروز کے لیے بھی ہوا ہے, یہ پشاور کے لیے بھی ہوا ہے, یہ رتو ڈیرو کے لیے بھی ہوا ہے, یہ مالاکنڈ کے لیے بھی ہوا ہے, مستون کے لیے بھی ہوا ہے, میاں چنو کے لیے بھی ہوا ہے. تو پاکستان کا مقدمہ سندھ کے شہری علاقوں کے نصیب میں آیا ہے, ایم کیو ایم کے نصیب میں آیا ہے. اور ایم کیو ایم کے ایم این ایز نے جس طرح مل کر اس مقدمے کو لڑا ہے, آج جعلی اکثریت نے مسترد کر دیا ہو. ہم نے سیاسی اذہان کو, ذہنوں کو متاثر کیا ہے. آنے والے وقت میں ہم کہتے ہیں کہ آپ صرف 140 کو جو اس اسمبلی سے پاس ہو کر اسٹینڈنگ کمیٹی میں اس کو بیٹھائیں نا, اس کو اٹھا کے لائیں ایوان میں اور کاؤنٹنگ کرائیں. ایم کیو ایم ایکسپوز ہو جائے گی 22 سیٹ, لیکن 22 تو ملیں گے. تاریخ گواہ تو رہے گی کہ 22 لوگوں نے ووٹ دیا ہے. ہو سکتا ہے پاکستان کے عوام کی جانب سے منتخب ان لوگوں کا شاید پاکستان کی عوام کے خوف سے اور خدا کے خوف سے ان کا ضمیر جاگے اور آپ پورا پاکستان کامیاب ہو جائے اس ووٹنگ کی وجہ سے. یہ سینٹ میں ہو چکا ہے, قومی اسمبلی میں ہو چکا ہے. اب عوام کے سامنے لے جانے کے لیے یہ سارے موجود ہیں ایم کیو ایم کے کارکنان. کہ ایک اور شب خون اس شہر پہ مارا جا رہا ہے اور وہ اس کے مستقبل پہ مارا جا رہا ہے, اور اس کے ماسٹر پلان کو اپنی مرضی سے
کرپشن کے پلان میں تبدیل کرنے کی کوئی سازش کی جا رہی ہے. اس کے لیے نہ صرف ہم نے قانونی چارہ جوئی شروع کی بلکہ عوامی مہم کا بھی آغاز کیا اور ایم کیو ایم کے ہزاروں کارکن اس میں شریک ہوئے. آج اس مہم کا آخری دن تھا اور آج ہمارے کارکنوں کی ایک بڑی تعداد اسی حوالے سے یہاں جمع ہے. وہ کام جو تقریباً 1 مہینے سے وہ کر رہے تھے، آج آخری دن تھا، ہم نے بلایا تھا، لیکن یہ کام جس کامیابی کے ساتھ ہو رہا ہے ہم چاہتے ہیں کہ اس میں پورا شہر شریک ہو. اس لیے ہم اس میں ایک تو 10 دن کا اضافہ کر رہے ہیں اس پوری مہم میں. اور آج کے اس محفل کو بلانے کا، آج کارکنوں کا یہاں اجتماع اسی غرض و غایت کے تحت ہوا ہے. اور آپ سے گفتگو کا اس لیے ضرورت محسوس کی گئی کہ آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں کہ متحدہ قومی موومنٹ کے کارکنان اس حوالے سے کس جافشانی کے ساتھ، کس یکسوئی کے ساتھ اس شہر کا مقدمہ ایک طرف ایوانوں میں، دوسری طرف عدالتوں میں، اور ضرورت پڑی تو سڑکوں پہ بھی لڑا جائے گا. نوشتہ دیوار چیخ چیخ کے کہہ رہی ہے کہ اس شہر پر 17 سال کے قبضے کو اب ختم ہونا چاہیے. ایک جعلی اکثریتی حکومت کے بارے میں کوئی حتمی فیصلہ ہونا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں ایک وفاقی حکومت ہے اور ایک صوبائی حکومت ہے، اور تیسری حکومت جس کی کوئی اوقات نہیں رکھی گئی ہے. آج متحدہ قومی موومنٹ کے پاس براہ راست کسی بھی حکومت کی سربراہی نہیں ہے. اس کے باوجود ہم نے اس حکومت میں رہ کر اس شہر کے تباہ حال انفراسٹرکچر کے لیے کراچی اور حیدرآباد شہر جہاں پہ ہمارے پاس مینڈیٹ ہے، اور وہ سندھ کے باقی 4-5 بڑے شہر جہاں سے ہمارا مینڈیٹ مکمل طور پہ چوری کیا گیا ہے، وہاں پر ہم نے خاص طور پہ کراچی اور حیدرآباد کا پیکج لیا ہے. الحمدللہ آج حیدرآباد 77 سال کے بعد اسی آج کی ایم کیو ایم کی وجہ سے وہاں پر ایک یونیورسٹی قائم ہے. اور اس شہر میں جہاں پہ جامع کراچی کے بعد کوئی یونیورسٹی نہیں بنی، کچھ کالجوں کو اس کو یونیورسٹی کا درجہ دیا گیا ہے. الحمدللہ وفاق کی کئی یونیورسٹیاں یہاں آئیں گی. اس پہ تاخیر اس لیے ہو رہی ہے کہ بھائی اس شہر کی زمین ہمارے پاس نہیں ہے اور اس صوبے میں ضمیر سے کام چلتا نہیں ہے. ہمارے پاس ضمیر کی جو طاقت اور دولت ہے اس سے کم اس صوبے میں کام چلتا نہیں. زمین کی ضرورت تھی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں عنایت کرنی شروع کر دی ہے اس شہر کے بیچ میں، کیونکہ اس شہر کے باہر زمین حاصل کر ہم اپنے ان پروجیکٹس کو ناکام کرنا نہیں چاہتے تھے. ان ترقیاتی کاموں کو ایم کیو ایم کے ایم این ایز، ایم پی ایز مل کر مانیٹر کر رہے ہیں. اب ہماری یہاں کی مرکزی کمیٹی بھی اس پہ نظر رکھی ہوئی ہے اور اس حوالے سے عوامی مہم ہم نے رکھی ہے تاکہ لوگوں کو اس کی آگہی دی جا سکے. انشاءاللہ تعالی آنے والے وقت میں آپ کو پتہ ہے کہ 2 ہمارے ایسے مطالبوں میں بڑی چیخ و پکار مچی دی ہے، اور دونوں مطالبے آئین میں درج ہیں. آئین میں آئینی مطالبوں کو یہ عیاشی پوری دنیا میں صرف پاکستان کے حکمرانوں کو ہے کہ آئین کے جس شق پہ چاہیں عمل کریں اور جس شق پہ چاہیں عمل نہ کریں. یہ چوائس کبھی کسی اور جینوین جمہوریتوں میں کسی حکمرانوں کو حاصل ہے؟ تو ہمیں تسلیم کر لینا چاہیے کہ پاکستان میں جاگیردارانہ جمہوریت ہے، اور جہاں جاگیردارانہ نظام ہو وہاں جمہوریت ہو ہی نہیں سکتی ہے.
یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ جاگیردارانہ نظام بھی ہو، وہاں جمہوریت بھی ہو، وہاں تعلیم بھی ہو، وہاں ترقی بھی ہو۔ تو ایک تو پوری مہذب دنیا میں، جینوین جمہوریتوں میں، کامیاب ممالکوں میں سب سے مضبوط اگر کوئی حکومت ہے وہ تھرڈ ٹیئر آف گورنمنٹ ہے۔ برطانیہ میں تو پہلی ٹیئر کی ہے، اور تھرڈ ٹیئر جسے کہتے ہیں وہ ہے، سیکنڈ ٹیئر ہے ہی نہیں۔ اور جو بلدیاتی حکومت ہے، جو شہری حکومت ہے، جو دیہی حکومت ہے، جو ضلعی حکومت ہے، اس کو آئین کا تقاضا کہتا ہے کہ اس کو قائم ہونا چاہیے۔ تو یہ اب ہمارے ساتھ ساتھ میڈیا کی ذمہ داری بھی ہے جو یہ بتائے کہ واحد رستہ جس کے ذریعے جمہوریت کے ثمرات عام پاکستانیوں تک پہنچنے چاہیے، اس پر رکاوٹ کون بن رہا ہے؟ جو سب سے بڑے جاگیردار ہیں یا جو سب سے بڑے جمہوریت کے چیمپئن ہیں؟ اس کے ساتھ ساتھ آئین کا آرٹیکل ایک یہ بھی کہتا ہے